چھوٹے سے دماغ میں ان کی گنتی کبھی کسی کی آتی ہے، کسی کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نظام کو چلایا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، ایک اپنی توحید کے لیے نبیوں کو بھیجا، جاؤ جا کر میرا تعارف لوگوں سے کراؤ کہ میں تم سب کا اللہ ہوں، میں تم سب کا پالنے والا ہوں، میں تم سب کو عزت و ذلت دینے والا ہوں، میں تم سب کی بگڑی بنانے والا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید امام الانبیاء سرور کونین آقا نامدار کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ اللہ رب العالمین نے اتارا۔ آخری کتاب ہے، ساری کتابوں کی سردار ہے۔ جس طرح میرا اور آپ کا محبوب سارے نبیوں کا سردار ہے، اس طرح جو کتاب اللہ نے دی ہے اس پر بھی جو ہے نا سرداری کی مہر لگا کر دی ہے کہ میری کتب اور صحائف جتنے بھی آسمانی آئے ہیں ان سب کی سردار قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے تعارف کرایا، اپنا تعارف کرایا کہ جہاں جہاں تمہاری آس لگی ہوئی ہے، جس جگہ تمہاری نگاہ جاتی ہے، جہاں کہیں سے بھی تم نے سنا کہ وہاں سے ہوتا ہے، وہاں سے نہیں ہوتا، میں اکیلا اللہ کرتا ہوں، اور کرنے میں کسی معین، کسی مددگار، کسی مستشیر سے مشورہ نہیں طلب کرتا، اکیلا کرتا ہوں، اپنی مرضی سے کرتا ہوں، کرتا رہوں گا جتنے تک میں نے چلانا ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے قیامت کب آئے گی، کس کو کیسے میں نے کرنا ہے، کس کو کیسے چلانا ہے، یہ ایک میری ذمہ داری ہے۔ الا لہ الخلق والامر، ہاں پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، اور پھر اپنی پیدا کی ہوئی مخلوقات پر تصرف اور اختیار بھی میرا ہے، چلاتا بھی میں ہوں ہر ایک چیز کو، کوئی میرا مددگار نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اولیاء کرام، بعض لوگوں نے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بعض لوگوں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، بہت سارے پیر ہیں کہ یہ جو ہے نا کرتے دھرتے یہ ہے، معجزہ اور کرامت اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ سے صادر کرتا ہے، لیکن پیچھے میرے اللہ کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس نے خود کیا ہے۔ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہاتھ میں لاٹھی ہے، کوئی دور ہے مقدس مقام، اللہ نے بلایا، کہا جاؤ اذهب الى فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ سے مانگا زبان کی لکنت کو کھول دے، سینے کو کھول دے تاکہ فرعون میری بات سمجھ جائے، اور کوئی نشانی بھی عطا کر اللہ۔ فرمایا باطل کا بھی یمین کا یا موسیٰ، اے میرے کلیم کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ یا اللہ لاٹھی ہے، اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اللہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت سارے فوائد ہیں، اور میں نیچے ڈالو، عصا کو نیچے پھینکا تو سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں، موسیٰ علیہ السلام کی مرضی سے اگر سانپ بنا ہوتا موسیٰ کبھی نہ بھاگتے، موسیٰ کبھی نہ بھاگتے، کیوں؟ اپنے اختیار سے سانپ بنایا تھا، اپنی مرضی سے سانپ بنایا تھا، نہیں بھاگ نکلے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل،
ادھر آؤ خود پکڑو اس کو سنعیدها سیرتها الاولی موسیٰ سنعیدها سیرتها الاولی، ارے ہم اس کو پہلی حالت پہ ہم لوٹائیں گے، ویسے ڈنڈا سانپ سے ہم بنائیں گے، جس طرح ڈنڈے سے سانپ ہم نے بنایا اسی طرح سانپ سے ڈنڈا ہم بنائیں گے، تم پکڑو تو صحیح۔ اس لیے اللہ کبھی کبھی ظاہر کرتا ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ کے معجزے کو ظاہر کیا، طاقت میرے اور آپ کی اللہ کی تھی، مرضی اور چاہت اور اختیار میرے اور آپ کے اللہ کا تھا۔ اور اسی طرح اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام کی کرامات پر حق ہیں، لیکن ان میں اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اکیلے اللہ کی ہوتی ہے۔ اس طرح پورا کا پورا قرآن یہ معجزہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، جو آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا، جس کی حفاظت کا ذمہ ساری کائنات سے قوت والے نے لیا ہے، باقی اس کے سامنے کسی کی کوئی قوت نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ارے ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ساری دنیا اس کو مٹانا چاہے نہیں مٹا سکتی۔ یہ اللہ کا نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، اپنی طرف سے نہیں بنایا کہ خود بنایا، مرضی سے بنایا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، ارے میرا نبی بولتا وہ ہے جو میں اللہ اس پہ وحی کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس توحید کو کہ ساری کائنات کے دلوں میں اللہ آ جائے، اللہ کے غیر کی طرف آنکھ اٹھے، کان زبان نہ اٹھے، یہ توحید دل میں راسخ اور پیوست ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، لوگوں کو دعوت دی، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 4 رشتے انسان کے قریبی ہوا کرتے ہیں، جو اس کے عیبوں کو بھی جانتے ہیں، کیوں؟ ان کا ملاپ زیادہ ہوتا ہے، اس کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، سونے اور جاگنے کو، کھانے اور پینے کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، کیوں؟ وہ قریب ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1 بیوی ہے، جو انسان کے ہر عیب کو جانتی ہے، کیوں؟ لباس ہے ان کا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق وہی نازل ہونے کے بعد پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، جو 15 سال کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہوئی تھی۔ جب آپ نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ دوسرے نمبر پر کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا ماتحت ہو۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، جو میرے اور آپ کے مزدور ہوتے ہیں، غلاموں کا زمانہ نہیں ہے جی، غلاموں کا زمانہ اس وقت تھا۔ آج مزدوروں کے ساتھ میں اور آپ کیسے سلوک کرتے ہیں؟ مزدور سے پوچھو، جس کا کام کرتا ہے اس سے پوچھو نا، سارے عیب بتا دے گا۔ لیکن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی در غلامی میں آ رہا تھا حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے یہ کہا سب سے پہلے کلمہ قبول کر لیا، اور پھر یار ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اس کو بھی خامیوں اور خوبیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین کے پیارے یار غار اور یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جب آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں کلمہ پڑھ کے آپ کے ہاں جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر بس نہیں بنوایا، وہ فران کی چوٹی کا واقعہ، اور میں سب کو جمع کر کے کہا لبست فیکم عمرا،
بتاؤ بھائی میں نے اپنی زندگی کے 40 سالہ عرصہ گزارا ہے تم میں، حل وجدتمونی صادقا او کذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس پایا؟ انہوں نے کہا جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا صدق، ہم نے ایک بار نہیں بارہا آپ کو آزمایا، ہم نے سچا پایا۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کے منہ سے نکلا ہوا بول یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یقین تھا ان کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، اس کی پاداش میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو کیا کیا تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے، صرف لا الہ الا اللہ